بندے ہیں اللہ کے اور رسول ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، مگر ان کے مانگنے اور ہمارے مانگنے میں یہ فرق ہے کہ تیسری دفعہ جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور طویل دعا فرمائی تو اللہ کا دریائے کرم اتنے جوش میں آیا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری ساری امت ہم نے تیرے حوالے کر دیا، جو چاہنا فیصلہ کر۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اپنے کلام میں مختلف جگہ مختلف انداز سے تذکرے فرمائے ہیں۔ ایک جگہ بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ہم تو دعا کر رہے ہوتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ قبول بھی ہوگی یا قبول نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ وہ دعا جو ہی باہر نکلتی ہے تو اس کی شان ایسے ہوتی ہے جیسے دلہن ہوتی ہے، دلہن نے خوبصورت جوڑا پہن رکھا ہوتا ہے اور دلہن پر سہرے اور لڑیاں پڑی ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا عنایت کا صحرا، اللہ کی عنایت کا صحرا مصطفیٰ کی دعا نے اپنے ماتھے پر باندھ رکھا ہے۔ عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا اور قبولیت کا جوڑا اس نے زیب تن کر رکھا ہوتا ہے۔ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے جب نکلتی ہے وہ اس شان سے دلہن بن کے جب بڑھتی ہے تو اس پر عنایت کا صحرا ڈال دیا جاتا ہے، اجابت کا جوڑا پہنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ کسی دعا کے بارے میں ایک دوسرے انداز میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، یعنی اللہ کی جو قبولیت ہوتی ہے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں قبولیت مشکوک ہوتی ہے، اللہ جانے قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کی دعا جو ہی نکلتی ہے اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اللہ کی طرف سے جو قبولیت ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کر آتی ہے اور اس دعا کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ بڑی ناز سے جب دعائے محمد، حضور کی دعا بھی جب آگے بڑھتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جو کہ ناز ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، نیاز بھی ہے، کیونکہ آپ محب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور محب ہونے کی بنا پر اللہ کے ساتھ نیاز بھی ہے، اور محبوب ہیں اللہ پاک کے، اس حوالے سے ناز بھی اللہ کے ساتھ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں تو اس دعا کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں قبول ضرور ہوں گی، اس لیے وہ جب آگے بڑھتی ہے تو بڑے ناز سے آگے بڑھتی ہے، بڑی ناز سے جب دعائے محمد وہ ناز کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو آگے سے اللہ کی قبولیت جو ہے وہ بڑھ کر آگے آتی ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ تو باری تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں سے پناہ مانگی میں ان کا پھر ذکر کر دوں۔ حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الاربع، میں رب العالمین 4 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ 4 چیزیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ان میں سب سے پہلی شے آپ نے فرمایا من علم لا ینفع، وہ علم جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، جو دل اللہ کے آگے جھکے نہ، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، وہ نفس، وہ جان جو سیر ہی نہ ہوتی ہو، دنیا کی بے شمار چیزیں اس کے پاس آتی جائیں مگر کہیں اس کو قناعت نہ ہوتی ہو، کہیں اس کا اطمینان نہ ہوتا ہو، کہیں وہ رجتی نہ ہو، کہیں وہ سیراب نہ ہوتی ہو، ایسا نفس، ایسا حریص نفس، ایسی حریص جان جس کی حرص کی بنا پر وہ کسی بھی عالم میں سیر نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، وہ جان، وہ سانس، وہ نفس جو کہ
سحر نہ ہو، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں رب العالمین۔ اور آخر میں فرمایا وَمِن دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اس دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں رب العالمین کہ لا یسمع، کہ ہم دعا تو کرتے رہے مگر سنی نہ جائے۔ اس دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں رب العالمین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب دعا کریں تو وہ ایسی دعا نہ ہو جو نہ سنی جائے، بلکہ وہ دعا ہو کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہو بندہ تو اجابت آگے بڑھ کر گلے سے لگا لے اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے دوستو دعا کیجئے، اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ جو جو قدم آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں وہ سارے کے سارے قدم اللہ پاک نیکی کے حوالے سے قبول فرمائے۔ حضرت معظم کی ایصال ثواب کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے، قرآن مجید 170 قرآن مجید 170 قرآن مجید، تو جس کو 170 قرآن مجیدوں کا ثواب ملا ہوگا وہ کیا شان ہوگی اس کی کرت کی۔ اور ایک دوست نے مدینہ منورہ سے ٹیلی فون کیا کہ میں نے 26 پارے حضرت معظم کے لیے پڑھے۔ میں نے خود بھی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ میں گیا تھا، مجھے بھی 26 ہی پارے پڑھنے کا اتفاق ہوا، زیادہ مکمل میں بھی نہیں کر سکا، میں بھی لٹ ہوں زمانے کا۔ اس دن میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ میں جب جاتا ہوں گا، جانے کی اللہ پاک سعادت تو کبھی کبھی نصیب فرماتا رہتا ہے، تو میں جب جاتا ہوں گا تو وہ حرم کے فرشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے کہ وہ نکمہ پھر آ رہے ہیں۔ وہ جس نے کام کوئی نہیں کرنا، طواف اس نے نہیں کرنا، سعی اس نے نہیں، عمرے اس نہیں کرنے، بہ کے تو وقت ضائع کرنا ہے جس نے، وہ پھر آ رہے ہیں۔ دوسرے فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں، سن جرا عجیب گل ہے، پھر آ رہے آگے ہوں گے تو پھر آ رہے۔ تو میں خود بھی ایسا ہی لٹ ہوں۔ بہرحال مجھے بھی ایک عجیب اتفاق ہوا کہ میں نے بھی 26 ہی سپارے حضرت معظم کے لیے پڑھے تھے، مگر وہ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے ایصال کر دیا تھا ان کو۔ ایک اور دوست نے بھی بتایا ہے کہ میں نے 26 سپارے پڑھے ہیں۔ مجھے اس اتفاق پر حیرت ہوئی کہ میں نے بھی 26 پڑھے تھے، وہ بھی کسی وجہ سے 26 ہی پڑھ سکا۔ تو 26 سپارہ مدینہ منورہ کا، اللہ اللہ، ایک سپارہ 50,000 سپاروں کے برابر، ایک سپارہ 50,000 سپاروں کے برابر، اور 26 سپارے آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں پہنچا ہوگا معاملہ۔ اور یوں بھی اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہم پڑھتے ہیں، یہاں بھی جو پڑھتے ہیں، اس کی بھی بے شمار برکات ہیں، بے شمار انوار ہیں۔ تو یہاں جو ہم نے پیش کیا وہ بھی بہت بڑا ہدیہ ہے، اس کو ہم حقیر ہدیہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر ہدیہ پیش کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ حقیر سا ہدیہ ہے۔ دوستو قرآن کریم بہت عظیم ہدیہ ہے، بہت عظیم تحفہ ہے جو کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں اگر کسی کو قرآن پیش کر دیں تب بھی بڑی بات ہے۔